ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی اور آپ میرے ساتھ فکر و خبر کا خصوصی پروگرام صدائے حرا دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین الحمدللہ یہ صدائے حرا کی 24ویں قسط ہے۔ گزشتہ ہفتے آپ حضرات نے سنا تھا کہ تعمیر کعبہ کے دوران کس طرح کے واقعات پیش آئے اور پھر حجر اسود کو لے کر جو باتیں پیش آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے جو معاملہ حل ہوا سب آپ کے سامنے آ گیا تھا۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ ناظرین چلتے چلتے دو باتوں کی جانب آپ کا اشارہ کرتے چلتا ہوں جو ضروری ہے۔ چونکہ تعمیر کعبہ کا تذکرہ چل رہا ہے تو یہ سوال ذہن میں آنا لازمی ہے کہ کیا زمانے جاہلیت میں حج اور عمرہ تھا؟ اگر تھا تو کیا اسی طرح کے اراکین اور دیگر فرائض تھے جو اسلام کے بعد فرض قرار دیے گئے تھے وغیرہ وغیرہ؟ میں ان تمام کی تفصیلات اگلی قسطوں میں بیان کروں گا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ حجر اسود کے معاملے میں ابن ہشام نے یہ بیان کیا ہے کہ مغیرہ نے جو فیصلہ لینے کے لیے مشورہ دیا کہ کل صبح جو کعبے میں داخل ہوگا تو اس کا فیصلہ سنائے گا، تو اس فیصلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واقف نہیں تھے، مگر وہیں کچھ روایتوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کعبہ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، حتیٰ کہ کاندھوں پر اینٹ اور پتھر اٹھانے کی وجہ سے چھالے پڑ گئے تھے۔ اگر ایسا تھا تو فیصلے سے کیسے نابلد ہوئے، یعنی واقفیت نہیں ہوئی؟ اس کا جواب یہ ہو سکتا ہے کہ چونکہ 5 دن بعد یہ طے ہوا تھا کہ کسی بات پر متفق ہوں، اور جو میٹنگ ہوئی اس میں قبیلے کے سردار تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت نوجوان تھے، اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ یہ تھے کہ وہ اس طرح کے واقعات سے ہمیشہ دور رہے جہاں مار دھاڑ یا اس طرح کی قسمیں کھائی جاتی ہوں، تو اس لیے تعمیر میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصہ لیا، مگر حجر اسود کو رکھنے کے معاملے میں جو انبن ہوئی اس وقت شاید خود کو الگ کر لیا تھا، واللہ اعلم۔ لیکن اس سے ایک صورت نکلتی ہے۔ بہرکیف ناظرین اب آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے ہو چکے تھے۔ آپ تجارت میں شراکت داری کے ساتھ مکے سے باہر جایا کرتے تھے۔ آپ کی دیانت داری اور امانت داری ایفاء عہد کے پورے قریش میں چرچے تھے۔ اس بیچ قریش میں ایک بیوہ خاتون تھی جن کا نام تھا ختیجہ۔ جی ہاں، ام المؤمنین حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ نہایت مالدار تھیں اور ساتھ ہی اتنی پاک باز اور پاکیزہ اخلاق کے حامل تھیں کہ دور نبوت سے پہلے ہی حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو طاہرہ کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ ان کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی تھیں، اب بیوگی کی زندگی گزار رہی تھی۔ خاندان کا پس منظر دیکھے تو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا رشتے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چچیری بہن لگتی تھی، کیونکہ 5ویں پشت میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ختیجہ کا خاندان ملتا تھا، جیسے ختیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب، یہ نسب نامہ ہے حضرت ختیجہ کا۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا اور شام کی طرف روانہ ہوئے، تو اس سفر میں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں تھے۔ چونکہ میسرہ ساتھ میں تھے تو ایک روایت ابن ہشام میں اس سفر کو لے کر بیان کیا گیا ہے۔ شام پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلیسا کے ایک درخت کے سائے میں اترے۔ کلیسا کا راہب جب یہ دیکھا تو میسرہ سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو میسرہ نے جواب دیا کہ یہ قریشی ہیں جو حرم والے ہیں۔ اس پر راہب نے جواب دیا کہ اس درخت کے نیچے نبی کے سوا کوئی بھی شخص نہیں اترا۔ خیر شام پہنچے، تجارت ہوئی، جو فروخت کرنا تھا فروخت کیا اور جو خریدنا تھا وہ خرید کر شام سے واپس مکے کے لیے آئے۔ کہتے ہیں کہ دوپہر کے وقت جب چلا کرتے تھے تو میسرہ دیکھا کرتا تھا کہ دھوپ سے بچاؤ کے لیے 2 فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ فگن رہتے اور آپ اونٹ پر بیٹھتے چلے جاتے۔ بہرکیف اس بار کی تجارت میں خوب فائدہ بھی ہوا تھا اور میسرہ نے سفر میں جو دیکھا
وہ سب آ کر حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ یہ سننے کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانب سے یہ پیغام بھیجا کہ قوم میں آپ کے شرف، امانت داری، حسن اخلاق اور سچائی کی وجہ سے آپ کی جانب میرا میلان خاطر ہے۔ پھر نکاح کا پیغام بھیجا۔ ان دنوں حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی عورتوں میں نسب و شرف کے لحاظ سے افضل و اعلیٰ تھیں ہی، ساتھ میں مالدار بھی تھیں، اور عرب کے کئی سرداروں نے اپنا رشتہ بھی ان کے یہاں بھیجا تھا۔ بہرکیف جب یہ پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر اپنے چچاؤں میں کیا، تو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے ختیجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت طے کرا دی اور آپ کا عقد ہو گیا۔ ابن ہشام میں درج مہر کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر 20 جوان اونٹنیاں مہر میں ادا کی تھیں، جبکہ سیرت النبی میں 500 طلائی یعنی سونے کے درہم مہر قرار دیے گئے تھے، اور نکاح پڑھانے والے چچا ابو طالب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت ختیجہ پہلی اہلیہ تھیں جن کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ نکاح کے وقت حضرت ختیجہ کے والد خویلد کیا زندہ تھے؟ تو ابن ہشام میں چچا حمزہ کے خویلد کے پاس جانے کا تذکرہ ملتا ہے، جبکہ بعض روایتوں میں زندہ نہ ہونے کا تذکرہ ملتا ہے، واللہ اعلم۔ امام سہلی نے صراحتاً یہ بیان کیا ہے کہ حضرت ختیجہ کے والد جنگ فجار سے قبل ہی انتقال کر گئے تھے۔ بہرکیف نکاح ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم کے سوا باقی سب کی سب اولاد حضرت ختیجہ سے ہی ہوئی۔ ابن ہشام کے مطابق آپ کے فرزندوں میں سے بڑے قاسم تھے، ان کے بعد طیب، ان کے بعد طاہر، اور صاحبزادیوں میں سب سے بڑی رقیہ، ان کے بعد زینب، ان کے بعد ام کلثوم، ان کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ہیں۔ فرزندان میں سے قاسم، طیب اور طاہر کی وفات تو اسلام سے پہلے ہی ہو گئی تھی۔ صاحبزادیاں سب کی سب زمان اسلام تک رہیں، اسلام قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت بھی کی۔ ان تمام کی تفصیلات آگے بھی آتی رہیں گی انشاءاللہ۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے، اگلی تفصیلات انشاءاللہ اگلے ہفتے بیان کی جائیں گی۔ میزبان کو اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرا